خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تمجید ہو۔ اس کا پہلا باب 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد کفرنہوم میں داخل ہوئے اور یسوع فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں نفاق روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب نفاق روح سے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ ایک نئی تعلیم با اختیار، وہ نفاق روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ اسی خداوند میں میرے عزیزو، خدا کا پاک کلام جو ہمیں پاکیزگی بخشتا ہے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس میں لکھا ہے آج کی پہلی تلاوت میں کہ خدا اپنے بندے موسیٰ کے ذریعے آگاہ کرتا ہے کہ وہ موسیٰ کی مانند تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کرے گا، اس کی سنو۔ اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا، خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے بھائیوں ہی میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے، جو کہ شرگوئیوں کے مطابق، جو وعدوں کے مطابق اس دنیا میں مابعوث ہوئے تاکہ دنیا کو، انسانوں کو بچا سکے، خدا سے ملا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں جب تثنیہ شرع کی کتاب، خروج کی کتاب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا قوم بنی اسرائیل سے جب مخاطب ہوتا تھا تو وہ گھبرا جاتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ جب خدا جلوہ گر ہوتا تھا تو پہاڑ تھر تھراتے تھے، زمین لرزہ ہو جاتی، بجلیاں چمکتی، بادل گرجتے۔ جب خدا کا جلوہ ہوتا تھا، جاہ و جلال کے ساتھ وہ قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہونا چاہتا تھا تو وہ ڈر جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا موسیٰ سے کہ تو ہی ہم سے مخاطب ہوا کر، تو ہی ہمیں خدا کی باتیں بتایا کر۔ اور جب موسیٰ اس دنیا سے جانے کو تھا تو خدا اپنے بندے موسیٰ کے ذریعے سے کہتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، کہ تیری مانند ہوگا، اس کی سننا۔ لکھا ہے جیسا کہ تو نے خداوند اپنے خدا سے حورب پر مجمع کے روز التجا کر کے کہا ہے، جیسا میں نے بتایا کہ کیوں انہوں نے
موسیٰ سے کہا کہ تو ہی ہم سے مخاطب ہوا کر، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ اس مجمع کے روز التجا کر کے کہا کہ میں خداوند اپنے خدا کی آواز پھر نہ سنوں اور ایسی بڑی آگ بھی پھر نہ دیکھوں تاکہ میں مر نہ جاؤں، کیونکہ قوم بنی اسرائیل کا ایمان تھا کہ جب ہم خدا کو دیکھ لیں گے تو مر جائیں گے۔ تو خدا پھر بھی ان کے روبرو نہیں آتا تھا، پہاڑ پر جلوہ گر ہوتا تھا۔ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے، وہ 10 کام لے کر آتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ پہلے تو خدا نے یہ کہا کہ قوم بنی اسرائیل میری امت تیاری کرے، پاکیزگی اپنائیں، پہاڑ کے قریب آئے، لیکن پہاڑ کو نہ چھونا۔ تو جب جلوہ گر ہوتا تھا تو وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے، پھر وہ کہتے ہیں موسیٰ کہ تو ہی خدا سے ہم کلام ہوا کر، تو جو کچھ خدا کہے گا وہ ہمیں بتا دیا کر۔ تو خدا پھر یہ وعدہ کرتا ہے کہ بھائیوں میں سے موسیٰ کی مانند ایک نبی برپا ہوگا، اس کی سننا۔ یہی بات، یہ لفظ انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں کہ جب یسوع بپتسمہ پاتا ہے تو خدا پھر ایک بار یہ کہتا ہے کہ اس کی سنو، المحبوب، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، المحبوب، اس کی سنو۔ سننا ہے، ہمیں خدا کے کلام کو سننا ہے، یسوع کی باتوں کو سننا ہے۔ وہ زندگی بخش ہے، پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ اور پھر شرائط بھی دی گئی ہیں، وارننگ بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی اور نام سے نبوت کرے، باتوں کو روڑ مروڑ کر بیان کرے، تو اس کی سزا بھی آگے لکھا ہے۔ تو خداوند نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے اچھا کہا، میں ان کے بھائیوں کے درمیان سے تیری طرح ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس کو حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا، اور جو انسان میرے کلام کو جو وہ میرے نام سے کہے گا، نہ مانے، تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ جو کلام خدا کا پیش کیا جاتا ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو خدا کہتا ہے میں اس سے اس کا حساب لوں گا۔ اور جو نبی یہ گستاخی کرے کہ کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، اپنی طرف سے بالکل کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا نے یہ کہا ہے، حالانکہ خدا نے نہیں کہا، اور کہے کہ خدا نے یہ کہا ہے اس کے بارے میں، اور لکھا ہے یا دوسرے معبودوں کے نام سے نبوت کرے تو وہ نبی ضرور قتل کیا جائے گا۔ اس لیے خدا کے کلام کو بیان کرنا ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس کا کہا گیا ہے۔ ہم مکس نہیں کر سکتے، یا ادھر ادھر کی باتیں نہیں، یا ادھر ادھر کی باتوں پہ خدا کے کلام کو نہیں پیش کر سکتے، ٹھیک ہے، جیسے بہت سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں جیسے کہ خدا، لیکن خدا منع کرتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں کہا گیا ہے، اے بھائیو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو۔ بے بیاہ خداوند کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ آج کی جو دوسری تلاوت ہے یہ ان کے لیے اس سوال کا جواب ہے جو اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ فادر جی شادی کیوں نہیں کرتے، سسٹر صاحبہ شادی کیوں نہیں کرتے۔ یہ ان کا جواب ہے پاک کلام میں کہ بے بیاہ، جو شادی نہیں کرتا بے بیاہ خدا کے لیے فکر کرتا ہے، اور جو شادی شدہ ہے بیاہ کس کی فکر کرتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کی اور بیوی اپنے شوہر کی فکر کرتی ہے۔ اس وجہ سے فادر جی شادی نہیں کرتے۔ یہ کوئی بندش نہیں ہے، یہ والنٹیئر ہے، وہ اپنے آپ کو ایسا کرتے ہیں، یہ چنوتی ہے۔ اور اس کو پتا ہے کہ فادر جی ہوں یا سسٹر ہو، اس کو پتا ہے کہ میں کس لیے اپنے آپ کو خدا کی نظر کا پیش کر رہی ہوں، تاکہ خدا کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ خدا یسوع مسیح بھی اس بات کو آگاہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ قدرتی خواجے ہوتے ہیں
اور کچھ اپنے آپ کو دنیا کے لیے خواجہ بناتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو خدا کے لیے اپنے آپ کو خواجہ بناتے ہیں۔ یعنی جو فادر سسٹر ہیں یا وہ لوگ جو شادی نہیں کرتے، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرتے ہیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو خواجے بناتے ہیں۔ تو اس لیے بناتے ہیں کہ خدا کا کام ہو سکے، خدا کی فکر کر سکے، ٹھیک ہے، خدا کے کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے، منادی کا کام ہو سکے، نجات کا کام زیادہ ہو سکے، خدا کی بادشاہی کے پھیلاؤ کے لیے، اس کی منادی کے لیے، اس کی خوشخبری کے لیے زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے۔ اس لیے اب یہ دونوں ہی خدمت، دونوں ساکرامنٹ ہیں۔ ایک نکاح کا ساکرامنٹ، 7 ساکرامنٹ ہے، ان میں سے ایک نکاح کا ساکرامنٹ ہے اور دوسرا پاک خدمت کا ساکرامنٹ ہے۔ دونوں دائمی عہد بندی ہیں۔ ایک کا وعدہ میاں بیوی کے درمیان ہے، نکاح کا ساکرامنٹ، پاک خدمت کا ساکرامنٹ فرد کا یعنی فادر کا یا سسٹر کا خدا کے ساتھ وعدہ ہے، اور یہ دائمی عہد بندی ہے۔ اور اس کے لیے اور بہت ساری باتیں بھی مقدس پولس رسول بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اسی طرح بے بیاہی اور کنواری ان باتوں کی فکر میں رہتی ہے جو خداوند کی ہیں۔ بے بیاہی بھی اور کنواری بھی اس کی فکر میں رہتی ہیں جو خداوند کی باتیں ہیں، یعنی کہ وہ بدن اور روح دونوں کی نسبت پاک ہو، مگر بیاہی ہوئی ان باتوں کی فکر میں رہتی ہے جو دنیا کی ہیں، یعنی کہ کس طرح اپنے شوہر کو خوش کرے۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہیں پھندے میں ڈالنے کے لیے، بلکہ زیبا کام کے لیے، تاکہ تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو، محو رہو، مصروف رہو۔ آج کے انجیل مقدس میں ہم پاک اختیار تعلیم کے بارے میں دیکھتے ہیں، جس کا وعدہ خدا نے کیا۔ خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا تھا اور موسیٰ پھر آگے لوگوں سے۔ تو جب یسوع تعلیم دیتا ہے تو وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے، اور صاحب اختیار کی طرح جب تعلیم دیتا ہے تو اندھے دیکھتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ با اختیار تعلیم، ٹھیک ہے، اور با اختیار تعلیم کون دے سکتا ہے؟ صرف خدا۔ ہم ابتدا میں دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب میں کہ خدا کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ خدا نے کہا کہ آسمان اور زمین ہو، ایسا ہی ہوا۔ خدا نے کہا کہ فضا میں نیر اکبر ہو، نیر اصغر ہو، ایسا ہی ہوا۔ یعنی خدا جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب خدا میں اور نبی پیغمبر میں یہ فرق ہے کہ خدا حکم دیتا ہے، با اختیار اتھارٹی ہے اس کے پاس، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نبی پیغمبر خدا کی جگہ پر کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کے الفاظ، ان کا بیانیہ فرق ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے جب بھی کلام کریں گے خداوند یہ فرماتا ہے یا خداوند کا فرمان، ٹھیک ہے۔ خدا کہتا ہے، بااختیار ہے، حکم دیتا ہے، اور نبی خدا کی جگہ پر بولتا ہے تو وہ کہتا ہے خدا کا فرمان ہے، خداوند یہ فرماتا ہے، خداوند نے یہ کہا ہے۔ تو جو کچھ خدا نے کہا ہے وہی وہ آگے بیان کرتا ہے۔ تو ہم یسوع کی زندگی میں دیکھتے ہیں، آج فقیر فرشتے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ کیسی تعلیم ہے، با اختیار۔ تو جب یسوع بولتا ہے تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خداوند نے یہ کہا یا خداوند کا فرمان ہے۔ وہ جب بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، میرا حکم ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ اور اس نے ہوا اور پانی کو حکم دیا اور وہ ساکن ہو گئے۔
اسی لیے خدا یسوع مسیح اسے خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کا روپ ہے، خدا کا اوتار ہے، خدا ہی انسان بنا ہے۔ تو وہ باپ اختیار تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر اس کو اور واضح طریقے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم یوحنا کے لیے پہلے باب میں سنتے ہیں کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا، کلمہ ہی خدا تھا، یعنی خدا یسوع مسیح کلمہ ہے، اور کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے وحید کا جلال، یعنی خداوند یسوع مسیح جو کچھ ہے وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خود کلمہ ہے، وہ ابتدا میں بھی تھا، وہ کل اور آج بلکہ اب تک یہی آج کے کلام میں ہم سنتے ہیں۔ کلمہ متجسد ہوا، وہی کلمہ جو خدا نے صادر کیا، کہا اور ہو گیا، اور جو کچھ بنا اس کے وسیلہ سے بنا، اور جو کچھ بنا اس کے لیے بنا۔ کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ انکرنیشن، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کس نے ظاہر کیا؟ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے، اس نے ظاہر کیا ہے۔ پہلے وقتوں میں خدا پر لوگ نگاہ کرنے سے ڈرتے تھے، آج کی پہلی تلاوت میں، اور ایک وقت آیا کہ خدا انسان کے روپ میں لوگوں کے درمیان آ گیا۔ اب اس کو دیکھ کر کوئی ڈرتا نہیں، کوئی مرتا نہیں، بلکہ زندگی پاتا ہے۔ جو کوئی اس پر نگاہ کرتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ زندگی پاتا ہے، وہ بھلائی پاتا ہے۔ دیکھو اور چکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے، وہ زندگی پاتا ہے، وہ پاکیزگی پاتا ہے۔ جو کوئی اس کو ٹچ کرتا ہے، جس کو وہ ٹچ کرتا ہے، وہ شفا پا جاتا ہے، زندگی پا جاتا ہے۔ تو وہ آج اور کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ تو خدا یسوع مسیح ہی خود خدا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر کوئی مرتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جو پرانے احترام میں ہم خدا دیکھتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس کی شبیہ کیسی ہے، صورت کیسی ہے۔ آندھی گزری، آندھی میں بھی نہیں تھا، بارش آئی، بارش میں بھی نہیں تھا۔ ایسے سنتے ہیں پاک کلام میں، لیکن ایک وقت آیا کہ خدا نے اپنا کلمہ صادر کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، انسانوں کے درمیان آ گیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یسوع کی صورت شبیہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، وہ آج بھی ہمارے درمیان ہے، تصویروں میں ہے۔ اس نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم ہمارے چرچز میں، ہمارے گھروں میں بھی وہ تصویریں ہیں، یسوع کی شبیہ ہے۔ کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ آج بھی ہمارے گھروں میں بھی اس کی تصویر ہے، اس کو کلمہ ہے، میرے اور آپ کے دلوں میں بھی ہے، اور اس کا کلمہ بھی ہم نے پایا ہے، سنا ہے اور زندگی پائی ہے۔ خدا آپ اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے، آمین۔